کام کرنے کی چیز کا نام ہو اسے اسم الگ کہتے ہیں۔ جو لفظ کسی اوزار یعنی کام کرنے کی چیز کا نام ہو اسے اسم الگ کہتے ہیں۔ جس چیز سے ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، جس کو اوزار کہتے ہیں، تو کھانے کا آلہ ہے چمچ، اس طرح کاٹنے کا آلہ ہے قینچی۔ تو مختلف چیزوں کے جو آلات ہوتے ہیں، جو اوزار ہوتے ہیں جن سے وہ کام کیا جاتا ہے، جن چیزوں کے ذریعے کو کام کیا جاتا ہے، ان کو اسم آلہ کہتے ہیں عربی میں۔ اور عربی میں اس کے لیے مخصوص الفاظ آتے ہیں، وہ یہ ہے: مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعلۃ، مفعلتان، مفاعل، مفعال، مفعلان، مفاعیل۔ یہ ہے مفعل، ایک آلہ کرنے کا، صیغہ واحد اس میں آلہ۔ مفعلانی، دو آلے کام کرنے کی، صیغہ تثنیہ اس میں آلہ۔ مفاعل، سب آلے کرنے کے، صیغہ جمع اس میں آلہ۔ مفعلتن، بھی ایک آلہ کرنے کا، مفعلتان، دو آلے کرنے کے، مفاعل، زیادہ، سب آلے کرنے کے۔ مفعال، بھی ایک آلہ کرنے کے، اور مفعالان، دو آلے کرنے کے، اور مفاعل، سب آلے کرنے کے۔ تو یہ تین صیغے آتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے والے تین صیغے ہیں نا، مفعل، مفعلان، مفاعل، اس کو کہتے ہیں اسم اعلیٰ صغریٰ۔ پھر جو دوسرے والے ہے مفعلتن، مفعلتان، مفاعل، اس کو کہتے ہیں اسم اعلیٰ وسطیٰ۔ پھر جو تیسرے والا ہے مفعال، مفعلان، مفاعل، اس کو کہتے ہیں اسم اعلیٰ کبریٰ۔ چھوٹے جو آلے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے چیز، جو چھوٹے چھوٹے اوزار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مفعل، مفعلان، مفاعل استعمال ہوتے ہیں۔ جو درمیانی والے ہوتے ہیں تو اس کے لیے مفعلتن، مفعلتان، اور مفاعل ہوتے ہیں۔ اور جو بڑے بڑے چیز ہوتے ہیں تو ان کے لیے مفعال، مفعلان، اور مفاعل کے اوزان آتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ لازمی نہیں ہے، عموماً طور پر ایسا آتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہر بڑے اسم اعلیٰ کے لیے مفعال نہ جائے، یا ہر چھوٹے کے لیے مفعال نہ جائے، ہر درمیانے کے لیے مفعالت نہ، یہ لازمی نہیں ہے، عام طور پر آتے رہتے ہیں۔ باقی کبھی کبھی کوئی چیز بہت بڑی ہوتی ہے، اس کے باوجود مفعال کا وزن اس کے لیے آ سکتا ہے، یا چھوٹی سی چیز کے لیے بھی مفعال کا وزن آ سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ آتا ہے۔ باقی گردان میں اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ مجھے اسم الگ کبریٰ کی گردان سناؤ، تو پھر یہ بتانا ہے مفعال، مفعلان، مفاعل۔ ایک ہی وسطیٰ کی سناؤ تو پھر مفعلتن، مفعلتان، مفاعل۔ صغریٰ کی سنائے تو پھر مفعل، مفعلان، اور مفاعل۔ جی درمیان والی کا نام آپ نے کیا لیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی۔ اسم الگ وسطیٰ، واو سین اور طا، اور اس کے اوپر زبر، وسطیٰ۔ وسطی، اچھا وسطی، درمیانہ۔ یہ حضرت میں نے مؤنث صغرا، کس وسطی، کبرا۔ یہ درمیان جی والا مؤنث کس صیغہ میں آئے گا؟ نہیں نہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ مؤنث میں آ جائے، وہ مذکر میں آ جائے، کیونکہ آلات میں یہ اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اس کی جو علامات ہیں وہ تو مؤنث کی ہیں۔ ہاں صحیح ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز مؤنث ہو تو اس کے لیے یہ آئے گا، یا مذکر اس کے لیے وہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ کافی ہے، یا نیچے بھی قاعدہ پڑھ لینا چاہیے؟ بس قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔ علامت مضارع کو علامت مضارع کو دور کر کے میم مکسور لگا دو اور عین کلمہ کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو، اور آخری حرف پر تنوین بڑھا دو۔ دوسرا یہ کہ اس پہلی صورت کے آخر میں تا زیادہ کرو دوسری صورت میں، اور یہ کہ علامت مضارع کی جگہ
میم مکسور لگا کر عین کلمہ کے بعد الف زیادہ کر دو اور آخر میں تنوین کا اضافہ کرو، جیسے یا ضریب سے مضربن، پہلی صورت میں مضربن، دوسری میں مضربتن، تیسری میں مضرابن۔ اچھا، تو یہ اب یہ بھی مضارع سے بنتا ہے، جس طرح اس میں ظرف مضارع سے بنتا ہے، یا اس میں مفعول اور اس میں فاعل وغیرہ، جو اس میں مفعول اور اس میں فاعل، وہ جو تین حرف سے زیادہ والے ہو نا، تو یہ بھی اس طرح مضارع سے بنتا ہے۔ اور اس کے چونکہ تین گردانیں ہیں، تو اس لیے تینوں کے لیے الگ الگ طریقہ ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ علامت مضارع کو دور کر کے میم مکسور لگا دو اور عین کلمہ کو زبر دے دو اگر پہلے سے زبر نہ ہو، آخر پر تنوین بڑھا دو، جس طرح مفعال ہے نا، تو یہ جو مفعال ہے نا، یہ یفعلو سے بنا ہے۔ علامت مضارع یا کو دور کر کے مکسور لگایا، ما قبل آخر کو فتحہ دے دیا اور آخر پہ تنوین، یا مثلا یضربو ہے، وہاں پر علامت مضارع کو دور کیا تو مضربو ہو گیا، ما قبل آخر یعنی را، اس کو فتحہ دے دیا، آخر پہ تنوین جاری، مضربن ہو گیا۔ تو یہ پہلے والے کا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پہلی صورت کے آخر میں تا زیادہ کرو، یہ بھی اسی طرح ہے، علامت مضارع دور کر کے میم مکسور لگاؤ، ما قبل آخر کو فتحہ دے دو اور آخر میں گول تا لگاؤ، تو مفعلتن ہو جائے گا، یضربو سے مضربتن ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 یہ کہ علامت مضارع کی جگہ میم مکسور لگا کر عین کلمہ کے بعد الف زیادہ کرو، علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میم مکسور لگاؤ، عین کلمے کے بعد الف زیادہ کرو اور آخر میں تنوین کا اضافہ کرو۔ اچھا، تو پہلی صورت کی مثال ہے، جیسے یضربو سے مضربن پہلی صورت، اور مضربتن دوسری صورت، اور مضرابن یہ تیسری صورت ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ حضرت کو اگر کچھ مثالیں بھی دے دیں۔ اور الفاظ سے جی حضرت، اور الفاظ ہے، جیسے کہ مفتاح ہے، چابی مفتاح، تو یہ مفعال کے وزن پہ ہاں، ہے۔ مفتاح بنا ہے فتح یفتحو سے نا، جی فتح یفتحو کہتے کھولنے کو۔ اب اس میں آلہ ہے کہ کھولنے کا آلہ، جس چیز سے کھولا جاتا ہے وہ چابی ہے، جس سے دروازہ یا تالا کھولا جاتا ہے، تو وہ یہ نیچے والا جو ہے نا مفعال، اس کے وزن پر ہے، یفتحو سے بنا ہے، استاد جی یفتحو میں پانی علامت مضارع کو دور کر لیا گیا، علامت حضرت یہ مضارع اپنی کو دور، مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے جگہ میم مکسور لگایا گیا۔ حضرت اسی طرح مصباح، مصباح جو ہے نا، صباحہ صاد باحہ، یہ کہتے ہیں روشنی کو، تو مصباح کا معنی ہے روشنی کا آلہ، جیسے بلب ہو گیا، لائٹ ہو گیا، وہ بھی مفعال ان کے وزن پر ہے، یصبحو سے بنا ہے، علامت مضارع کو دور کر لیا، میم مکسور لگایا، عین کلمے کے بعد الف، آخر میں تنوین، مصباح بن گیا۔ استاد جی اسی طرح مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو قرآن میں آتا ہے، تو وہ بھی یہ جمع والا جو کبرا والا اس وزن پہ آئے گا نا، مفاتیح ہاں، وہ جمع ہے، مفتاح کی جمع ہے مفاتیح، جی استاد جی۔ حضرت عربی لیکن میں یہ چونکہ ذکر کیا گیا نا، مفتاح جو چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کے لیے اس میں الگ کبرا والا لفظ بھی آ سکتا ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ جی استاد جی۔ حضرت میں پوچھ رہا تھا کہ عربی میں اس کو سکین کہتے ہیں شاید، اس کے چھری کو، تو اس کا کیا آئے گا؟ نہیں، یہ جو سکین تو نام ہے نا، کسی چیز کا نام، وہ الگ چیز ہے، سکین تو اس کا نام بن گیا ہے۔ اب اگر آپ کاٹنے کا آلہ ذکر کر رہے ہو کہ آپ کے کاٹنے کا آلہ، تو اس کے لیے مقراض آتا ہے عربی میں،
قاف را ضاد یہ کہتے ہیں کٹنے کو، تو اس سے مقراض آتا ہے، قرض یا قرضوں سے، تو قینچی کو مقراض کہتے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ سکین کو بھی مقراض کہے اس اعتبار سے کہ یہ بھی چونکہ کاٹنے کا آلہ ہے تو یہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت چھڑی کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، مزرابن چھڑی کے کیا ہیں؟ جی حضرت زارا بھائی اگر وہ مارنا ہے نا تو مارنے والی چیز یعنی کوئی چھڑی وغیرہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مزرابن یا مزربن مزرب بھی کہتے ہیں، مزربتن بھی کہتے ہیں، مزرابن بھی کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے حضرت یہ ہر مدد سیغے کرنے کے کا لیے ایسے، آلہ منصرن منصرتن منصارن۔ جی حضرت جیسے آپ نے فرمایا کہ ذرا بے عزری سے مزربن مزربتن اور مزرابن ہے، اور چابی کے لیے بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں، مفتاحن مفتاحتن اور مفتاحن۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ عرب کیا استعمال کرتے ہیں۔ عرب بعض چیزوں کے لیے ایک ہی اسم اعلیٰ استعمال کرتے، زیادہ نہیں کرتے۔ اب چابی کے لیے وہ مفتاحن استعمال کرتے ہیں، مفتاحن یا مفتاحتن استعمال نہیں کرتے۔ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، مفتاحن کا معنی ہے کھولنے کی چیز، کھولنے کا آلہ، تو معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن عرب چابی کے لیے مفتاحن استعمال کرتے ہیں۔ تو زبان والوں کو دیکھنا چاہیے اس میں۔ اچھا استاد محترم، ایک جو ہے نا جمع کے جو ہے نا سیغے میں میم جو ہے نا ضمہ لگایا ہوا ہے، ضمے والا میم۔ کون سے جمع میں؟ جی جی ضمہ نہیں، وہ زبر لگایا گیا ہے، جمع نہیں مفاعلو۔ ضمہ تو آخر میں۔ ضمہ نہیں استاد، نہیں استاد جی ضمہ نہیں، وہ زبر لگایا گیا ہے۔ ہاں تو جمع میں تو یہ تو جمع میں تو زبر آئے گا، کیونکہ جمع مفاعلو کے وزن پر ہے نا۔ اچھا جیسے جمع منتہی الجموع اس کو کہتے ہیں، اس کے پہلے دونوں حروف پر فتحہ ہوتا ہے اور تیسری جگہ پھر الف ہوتا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے۔ تو یہ جو میم تو مکسور استاد کے جی، بعد ہے واحد کی صیغے میں۔ جی استاد جی، اور استاد جی حضرت ایک کبیرہ میں معاملہ ہم تھا نے وہ، یا کیوں لگایا ہے؟ کبرا میں جی استاد جی جمع میں۔ تو اصل میں جو مفاعلو ہے نا، جمع منتہی الجموع، یہ دو وزنوں پر آتا ہے، کبھی مفاعلو کے وزن، کبھی مفاعیلو کے وزن پر آتا ہے، تو دونوں صحیح ہے۔ جس طرح مساجد و مسجد کی جمع ہے نا، تو قول ان کے جمع پھر اقاویلو ہے، تو تیسرے کی جگہ جو الف آتا ہے نا، اس کے بعد پھر دو حروف بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مختلف چیزوں کے لیے آتا ہے، ہر چیز کے لیے مفاعلو کے وزن بھی نہیں آتا، ہر چیز کے لیے مفاعیلو بھی نہیں آتا، کچھ کے لیے مفاعلو آتا ہے، کچھ کے لیے مفاعیلو کے وزن آتا ہے۔ حضرت جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ منتہی الجموع ہے، جو ہم نے غیر منصرف میں پڑھا کہ یہ دو اسباب کے قائم مقام ہوتا ہے ایک ہی سبب، تو حضرت یہ وہی منتہی الجموع ہے، یعنی اس کے دو اوزان ہیں، مفاعل اور مفاعیل۔ وہی ہے، اس لیے تو اس پہ تنوین نہیں آیا۔ جی مناسب۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔